سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ بات پھیل گئی، اب یہ بات پھیل گئی، سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. جتنے کافر تھے ہاتھ چل مچ گئی. پہلے تو یہ گواہی تھی کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اس کا قانون لے کے آیا ہوں، اس کی گواہی لے کے آیا ہوں، اس نے رحمت کی، مجھے فضل بنا کے بھیجا ہے، میں دنیا کو پاک کرنے آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا تھا اور اس خدا کا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا. اب یہ نئی بات کہاں سے آ گئی؟ تو مسلمان ان میں ہاتھ چل مچ گئی. اب کافروں کا ٹولہ، ابو لہب، ابو جہل کے امیہ، یہ تمام کافر جتنے بھی تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلمان اب یہاں پر وہ عرض کرنے لگے، ابو بکر یہ بتا کہ کوئی انسان، کوئی بشر تجھے یہ کہے کہ میں رات کے وقت گیا، رات کے وقت واپس آ گیا اور میری ملاقات اللہ سے ہوئی ہے، کیا تم مانے گا؟ یا کوئی عقل کام کرتی ہے؟ یہ بات ماننے والی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، مجھے اس انسان کا نام تو بتا، وہ کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کون ہے؟ تو کافر آگے سے عرض کرتے ہیں اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کلمے تو نے پڑھے ہیں، جس کی گواہیاں تو دیتا ہے، جس پہ تن من قربان تو کر کے بیٹھا ہوا ہے، گھر پر اس پہ قربان، اپنی دولت قربان، ہر چیز اس پہ قربان کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے قدموں میں تو بیٹھتا ہے، اسی کا دعویٰ یہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا، اے کافرو، اے ندانو، اے بے ایمانو، یہ بتاؤ کہ محمد جیسا انسان بشر اس پوری کائنات میں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری کائنات ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، محمد ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، اللہ کے حبیب ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، اے محبوب ایک طرف. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر انہوں نے فرمایا ہے تو وہ سچ ہے. میں اس پہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو مسلمان اب جب یہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے آقا فرما رہے ہیں تو وہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ سبحان اللہ وہ اس کائنات میں حق بھی لے کے آئے ہیں، سچ بھی لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری کائنات کے انسان ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف، ان کا کوئی ثانی نہیں. اتنی شان وہ پا کے آئے ہیں. اگر انہوں نے فرمایا تو وہ سچ ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. مسلمان ادھر میرے آقا اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکلے اور مسلمان مدینے کا سفر شروع ہوا. تو کیا ہوا؟ اب
جو کافر تھے ان کو ہوش آئی تو مسلمان وہ جلدی سے میرے آقا کے دروازے پہ پہنچے اور دیکھ کے نہ بستر کو تو کہنے لگے ٹھیک ہے ادھر ہی ہے۔ اب مسلمان جب آگے ہو کے دیکھا تو اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہ کہنے لگے سویا تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اٹھا لی ہے۔ سبحان اللہ۔ سویا تو محمد تھا اور اٹھا لی ہے، یہ کیا؟ اب کافر حیران، مسلمان یہ کیا بن گیا؟ اسی وقت وہاں پر حال چال سی مچ گئی، مسلمان فوجی کو بلایا گیا اور ابو جہل کہنے لگا جتنے پیسے چاہیں تجھے ملیں گے، پر اتنا بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے گئے ہیں۔ مسلمان اب کھوجی نے ایسے کر کے دیکھا مصطفیٰ کے اس کھرے کو تو وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچا اور کہنے لگا یہاں تک تو ایک، اب یہاں سے دو ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان وہ کافر کہنے لگے دو کے بتا۔ اب مسلمان آگے چلے تو آگے کیا دیکھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ چلتے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ادھر تو میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کو کیا ہو رہا ہے، کبھی ادھر کبھی سامنے کبھی پیچھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ۔ آقا کا تو پرشامہ کوئی نہ تھا، لیکن یہ ایسا عاشق ہے جو پرشامہ بن کے مصطفیٰ کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسا عاشق جو مصطفیٰ کے ساتھ پرشامہ بن کے چل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ مدینے کا سفر ہے۔ تو مسلمان جب وہاں پہنچا وہ فوجی تو کہنے لگا یہاں تک تو دو تھے، اب سمجھ میں نہیں آ رہی، یہاں تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بنا؟ یہاں تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ مسلمان آگے سفر کیا تو مسلمان وہ غار آ گیا۔ اب یہاں پر فیصلہ کر لیا کہ اب اس غار میں ہم کچھ ٹائم گزاریں گے تاں کہ جو کافر ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہ ہو ہمیں کو نقصان پہنچائیں۔ تو مسلمان اب وہ غار جو مسلمان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر وہ بڑے بڑے طاقتور سبحان اللہ۔ وہاں پر پہنچے تو سانس لینا پڑتا، ساتھ پانی رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کو ایسے کر کے اپنی بیک سائڈ پہ لگا کے مسلمان اب چل رہے ہیں۔ یہ جو سینہ میرے آقا کا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان پہ لگا ہوا ہے اور چہرہ مصطفیٰ کا ان کندھوں پہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا چہرہ آگے کریں، اندھیرا ہے، اگر آپ تھوڑا سا چہرہ آگے کریں گے تو آگے روشنی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، سید مرشدی۔ یا نبی، یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول، جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ زندگی نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آقا تھوڑا سا اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ ذرا آگے کریں تاکہ اس اندھیرے میں مجھے روشنی مل جائے۔ سبحان اللہ تو سبحان مسلمان اب میرے آقا نے تھوڑا سا چہرہ آگے کیا تو اندھیرے میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب جہاں جہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھیں وہ پتھر جو تھا نا وہ اپنا سینہ پیش کرے، سبحان وہ اپنا اللہ سینہ سبحان پیش کرے۔ اب مسلمان وہاں پر قدم موجود ہیں تو ماشاءاللہ۔ گزرتے جا رہے ہیں۔ اب
وہ غار آیا تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے غار میں داخل ہوئے اور جا کے غار کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کو مسلمان اس غار میں چڑھایا. اور اب یہ تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا جانور نہ ہو، کوئی چیز نہ ایسی ہو، کوئی سانپ، کوئی دھواں، کوئی ایسا نقصان دینے والی کوئی چیز نہ ہو جو میرے آقا کو نقصان دے. ہر چیز دیکھی، صفائی کی، ہر روڈ کو اچھی طریقے سے بند کیا. جو بھی سراغ تھے مسلمان بند کیا اچھے طریقے سے. اور اب ایسے 2 سراغ تھے جو رہ گئے. آقا کو بلا لیا. اب مسلمان اپنی گود آقا کی بارگاہ میں پیش کی. تو اب جو کافر تھے مسلمان وہ پیچھے آ رہے ہیں. کھوجی بتا رہا ہے. اب کھوجی کہنے لگا یہاں تک تو ایک تھا، اب آگے ایک بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہاں تو ایک بھی نہیں رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں تو کوئی نہیں. ہاں کوئی ہوا تو اس غار میں ہوگا. تو باہر دیکھا غار کے تو کبوتری انڈے دیے ہوئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. مسلمان وہ جالا مکڑی جو تھی وہ جالا بنا کے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ کافر کہنے لگے یہ بتا، یہ پتہ نہیں کبوتری نے کب کے انڈے دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو مکڑی نے جالا پتہ نہیں کتنے عرصے کا بنایا ہوا ہے. اگر یہاں سے وہ گزرتا یہ جالا تو نہیں رہنا تھا، یہ تو ختم ہو جانا تھا. جالا بھی موجود اور یہ جو کبوتری ہے یہ بھی انڈے یہاں پر دے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ بتا یہ عقل کام کرتی ہے؟ وہ کہنے لگا بس میرا علم یہاں تک ہی ہے، آگے مجھے نہیں پتا کسی بات کا. تو مسلمان آپ حیران رہ جاؤ گے. سامنے میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کافر وہاں پھر رہے ہیں. تو مسلمان اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی نہیں. تو مسلمان وہاں پر 3 دن اور کچھ ٹائم گزارنا پڑا. اور جو سراغ تھے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان اپنی ایڑیاں رکھی ہوئی تھی کہاں جہاں سے کوئی ایسا خطرناک سا کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی چیز نہ آ جائے جو میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے. خدا کی قسم رات دن اپنے آپ کو پیش کیا مصطفیٰ کے لیے، ہر قدم ہر سانس کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، اور آقا کے آرام میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے. مسلمان ایک سانپ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور مسلمان وہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کائنات کے مالک میں بھی تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کی ذات نے فرمایا کیا میرا محبوب جب ہجرت کرے گا تو اس غار میں آئے گا اور تو زیارت کر لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمان وہ سانپ چاہتا تھا کہ میں جلدی سے مصطفیٰ کی زیارت کروں، تو سامنے ایڑی تھی. اب مسلمان اس نے اس ایڑی کو ڈس لیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ہو رہی ہے. وہ تو اندر آنا چاہتا تھا نا، لیکن ادھر غلام اپنی محبت اپنے عشق کا ثبوت دے رہا تھا، تن من مصطفیٰ پہ قربان ہے. اب درد ہو رہا ہے تو ایسے آنسو گرے آقا کے رخسار پر گرے. تو میرے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر رو رہا ہے، میرا صدیق رو رہا ہے. تو مسلمان آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا. تو میرا آقا ارشاد فرمایا ابو بکر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اپنا پاک اور پاکیزہ لب نکالا اور لگا دیا
اور مسلمان شفا ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. نعرہ تحقیق سید مرشدی یا نبی یا نبی سید مرشدی. یا نبی یا نبی. غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول. جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ. زندگی فضول. نعرہ حیدری یا علی. پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو مسلمان اسی وقت وہ زہر ختم اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی اصل حالت میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ مسلمان یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور جب 950 سال گزر گئے اب امتوں کی گنتی دیکھنی ہے کتنی ہے تو کل 80. جو 80 تھے ان میں 8 اپنے گھر کے. اب مسلمان دیکھ کے حیران رہ گئے کہ 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 اور ان میں 8 اپنے گھر کے ہیں. تو مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ اٹھائی. اے کائنات کے مالک 950 سال رات دن میں نے تبلیغ کی اور صرف 80 اور 8 میرے گھر کے. اے کائنات کے مالک تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں سوا کا ہی پھیر دے, ان کا تھے کر دے, ان کو ختم کر دے, بس سوا کا ہی پھیر دے. مسلمان اللہ کے ذات فرماتی ہے جو تیرے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو عرض کیا اے کائنات کے مالک بس ان کو بچا لے. تو اللہ نے حکم فرمایا پھر ایک کشتی کا انتظام. سبحان اللہ سبحان کشتی بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مسلمان اب مسلمان کشتی بنانی شروع کر دی. وہ 3 منزلہ کشتی کا حکم تھا, 3 منزلہ والی. مسلمان ادھر پھٹے لاتے ادھر کام شروع کرتے تو رات ہوتی اور اب پھٹے وغیرہ لگائے ہیں تو مسلمان کیڑے آتے وہ سارے پھٹے کھا جاتے. کیڑے آتے وہ سارے پھٹے کھا جاتے. صبح اٹھتے تو دیکھتے یہ تو سارے پھٹے کھا لیے, یہ سیونک سارے پھٹوں کو کھا گئی. روز اب ایسا عمل ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ طوفان کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, اب بتا یہ کشتی والا کام کیسے مکمل ہوگا. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے بس ایسا کر کہ یہ جو پھٹے ہیں ان کے اوپر میرے مصطفیٰ کے 4 غلاموں کا نام لکھ دے. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. مصطفیٰ کے 4 غلاموں کا نام لکھ دے. اے کائنات کے مالک میں تو تیرے مصطفیٰ کے بارے میں نہیں جانتا, یہ بتا وہ غلام کون سے ہیں. اللہ کی ذات فرماتی ہے وہ میرا آخری زمان رسول آخری زمان نبی ہے, یہ اس کے غلام ہیں, یہ اس کے غلام ہیں, یہ اس کی غلامی میں ہیں, ان کے نام لکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کائنات کے مالک بتا وہ کون سے سبحان نام ہیں. اللہ سبحان تو اللہ. اللہ کی ذات فرماتی ہے لکھ ابو بکر لکھ, عمر لکھ, سبحان اللہ عثمان لکھ, سبحان اللہ علی لکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان پھٹوں پہ نام لکھے گئے. اب مسلمان صبح دیکھا تو وہ پھٹے بالکل اپنی جگہ پہ ہی. سبحان اللہ سبحان ان اللہ. کو کوئی کیڑا کوئی سیونک ان کے نزدیک نہیں آئی. تو مسلمان اللہ کی ذات فرماتی ہے جو اپنے سینوں پہ ان کا نام لکھ لے, جو اپنے دل میں ان کی محبت رکھ لے, ان کو نہ حشر کا ڈر, نہ قبر کا ڈر, نہ دنیا کا ڈر, نہ آخرت کا ڈر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, علی. نعرہ تحقیق,
چاریا نعرہ غوثیہ سید مرشد یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ جو ان کے نام لکھ لے ان کو نہ قبر کا ڈر نہ حشر کا ڈر. ان کی شان اور مقام ہی ایسا ہے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ لکھ اور جب لکھے تو پھٹے اپنی اصل جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مسلمان یہ شان اور مقام بتا دیا اور اب سفر شروع ہے. غار سے نکلے اب مدینے پاک کو مسلمان جا رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کی ذات فرماتے ہیں آؤ ملائکہ وہ تو دیکھو محبوب. سبحان اللہ سبحان وہ جوڑی تو دیکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملائکہ وہ جوڑی تو دیکھو. ایک میرا یار ایک میرے مصطفیٰ کا یار. سبحان ایک اللہ میرا یار ایک میرے مصطفیٰ کا یار. سبحان اللہ سبحان ادھر اللہ. رسول ہے ادھر محبوب ہے. سبحان ادھر محبوب اللہ. کا یار ہے. یہ مصطفیٰ ہے یہ ابو بکر ہے. یہ مصطفیٰ ہے یہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے. میں نے کہا تو صحیح دیکھو تو صحیح کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے. سبحان اللہ. مسلمان ان کی چال دکھا رہا ہے ان کی بولی دکھا رہا ہے ان کا انداز دکھا رہا ہے. دیکھو تو صحیح میرا مصطفیٰ کیسی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ابو بکر کو تو دیکھو کیسی چال ہے کیسا انداز ہے کیسی وفا ہے. میرے مصطفیٰ پہ تن من قربان کرنے والے کو تو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ پہ تن من قربان کرنے والے تو کو دیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب مسلمان سفر ہو رہا ہے اور کیا ہوا کہ میرے آقا کو اچانک پیاس لگ گئی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق دیکھ یہاں پر کوئی پانی کچھ کھانے کو مل جائے. تو ایسے نظریں اٹھائی. مسلمان کچھ گھر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق مسلمان چل رہے ہیں اور اس دروازے پہ پہنچے. اس دروازے پہ پہنچے تو مسلمان کیا دیکھا کہ اب یہاں دستک دیتے ہیں. مسلمان ایسے کر کے دروازے کو دستک دی تو اندر سے ایک اللہ کی بندی نکلی. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کی بندی ہم مدینے کے مسافر ہیں ہمیں کچھ کھانے کو کچھ پینے کو مل سکتا ہے. تو مسلمان آدھا دروازہ کھلا آدھا بند. وہ دروازہ دوسرا کھولنا ہی بھول گئی. اب وہ دوسرا کیسے کھولے. ایک ہی مسلمان حصہ کھلا ہے دوسرا کھولنا ہی بھول گئی. سبحان اللہ. اب وہاں پر کھڑی ہے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران. اتنا روشن چہرہ تو میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان اس کو یہ نہیں کہ سوال کیا ہے بس یہ ہے کہ چہرہ کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ نوری چہرہ کیسا ہے. مسلمان وہ چہرے کو دیکھ رہی ہے. اب کیا ہوا اتنا ٹائم ہوا تو میرے آقا بھی وہاں پہنچے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سوال تو کیا ہے بات تو کی ہے وہ تو دیکھتی ہی جا رہی ہے. اب وہاں سے نظریں ہٹی تو مصطفیٰ پہ لگ گئی اللہ کے حبیب پہ لگ گئی. اب مسلمان وہ ان مہمانوں کو دیکھ رہی ہے سبحان اللہ. اس نور کو دیکھ رہی ہے سبحان اللہ. اس نور کو دیکھ رہی ہے سبحان اللہ. اس نور کو دیکھ رہی ہے. یہ کیسا چہرہ ہے
ایک ایسا چہرہ، کاش وہ چہرہ، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھے تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھے تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ اب مسلمان اس چہرے کی طرف دیکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اتنا روشن چہرہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اے اللہ کی بندی، ہم نے یہ فرمایا ہے کہ بتا کچھ پینے کچھ کھانے کے لیے ملے گا، تو تم ہمارے چہرے کو ہی دیکھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عرض کرنے لگی اتنے خوبصورت مہمان پہلی دفعہ دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت مہمان پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت مہمان آج تک نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر آج دکھ ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں کہ میں اتنے خوبصورت مہمانوں کی خدمت کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے کر کے میرے آقا نے اپنی پاک و پاکیزہ جو آنکھیں تھیں ایسے اٹھائی، تو اندر دیکھا ایک بکری جس نے اپنا سر اپنی ٹانگوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو میرے آقا نے دیکھا، تو میرے آقا نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، وہ تیرے گھر میں بکری ہے، تو بس ہمیں اجازت دے، ہم جا کے اس کا دودھ لے لیتے ہیں، ہماری بھوک بھی ختم، ہماری پیاس بھی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ عرض کرتی ہے، یہ بکری بوڑھی ہو چکی ہے، یہ بیمار ہے، یہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، آپ دودھ کی بات کرتے ہیں، جب جوان تھی، تندرست تھی، تو میرا خاوند، میرا گھر والا اجڑ میں اس کو بھی ساتھ لے کے جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اب تو یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، تو دودھ کہاں سے دے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بس تو ہمیں اجازت دینا، ہم لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رازدار تھے مصطفیٰ کے، سبحان اللہ، اپنے آقا کی شان اور مقام کو وہ جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اب کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہٹی، اس نے کہا جی اٹھ نہیں سکتی، دودھ کیسے دے گی، چلیں اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو آ جائیں۔ ایسے کر کے میرے آقا نے اپنی پاک اور پاکیزہ زبان سے بکری کو آواز دی، خدا کی قسم بکری جب آواز سنی، مصطفیٰ کی آواز ہے، یہ پاک اور پاکیزہ زبان سے نکلی ہوئی آواز، ایسے کر کے اس نے نکالا اپنا سر، گردن سیدھی کی اور آنکھیں کھولی سبحان اللہ، اور مصطفیٰ کے چہرے پہ لگائی، سبحان اللہ، ادھر آنکھیں ایسے ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ لگائی، سبحان اللہ۔ بکری حیران رہ گئی، تو ایسے کر کے عرض کرتی ہے، میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا ارشاد فرمایا، ہاں تو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہے نا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، نعرہ تحقیق، اب کیا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں تو. سبحان اللہ. پھر ورز کر دیا میں میرے آقا فرمایا ہاں تو. سبحان اللہ. خدا کی قسم اس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے در پہ پیش کیا, اپنے آپ کو مصطفیٰ کے در پہ پیش کیا. آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی, آنکھوں کو سکون مل گیا, دل کو سکون ملا. سبحان اللہ. جاؤ دنیا والوں, یہ بکریاں, یہ جانور مصطفیٰ کا دیدار کرنے کو ترستے تھے. یہ پرندے مصطفیٰ کے دیدار کو ترستے تھے. یاد رکھو میری بات, یہ شان اللہ کے حبیب کی ہے, اللہ کے محبوب کی ہے. ایسی شان, ایسا مقام پایا, اب پہچان کر لی, اب پہچان ہو گئی. اور مسلمان عرض کرنے لگی میں, میرے آقا ارشاد فرمایا ہاں تو. سبحان اللہ. مسلمان اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ آقا کے قدموں میں گر جاؤں, سبحان اللہ. مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاؤں, سبحان اللہ. اور خدا کی گواہی دوں, مصطفیٰ کی گواہی دوں. سبحان اللہ. بس اب مسلمان اسی انتظار میں ہے. تو میرے آقا آگے ہو کے یہ پاک اور پاکیزہ ہاتھ ایسے کر کے مسلمان اس کی کنڈ پہ, جسم پہ پھیرے, بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی طاقت, ایسی جوانی واپس لوٹ آئی. سبحان اللہ. اور مسلمان ایسے کر کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, دور سے بھر گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جوانی آ گئی, طاقت آ گئی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, دور سے بھر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ اللہ کی بندی دیکھ کے حیران ہو رہی ہے, اس کے بچے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں. سبحان یہ کیا؟ تو مسلمان میرا کل ارشاد فرمایا صدیق برتن لے کے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدیق برتن لے کے آؤ. سبحان اب اللہ. مسلمان وہ اللہ کی بندی اندر دیکھ رہی ہے, اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, اے اللہ کی بندی ذرا برتن تو دینا. سبحان اللہ. مسلمان اس نے چھوٹا سا برتن دیا, جلدی سے دودھ میں بھر گیا. اب وہ بیچا تو مسلمان میرا کل ارشاد فرمایا صدیق اور برتن لاؤ. سبحان اللہ. اور برتن آیا, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. میرا کل ارشاد فرمایا اور برتن, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. 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 سبحان اللہ. جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, تو سبحان میرے اللہ. آقا ارشاد فرمایا صدیق اور برتن. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے, اے اللہ کی بندی اور برتن. تو وہ عرض کرتی ہے ہمارے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر. سبحان اللہ, اب تو ماشاءاللہ. کوئی خالی نہیں ہے. مسلمان وہ دیکھ رہے, اس کے بچے دیکھ رہے ہیں. اب دودھ پیا, پیاس ختم, بھوک ختم. اب اللہ کے حبیب چل پڑے, حضرت ابو بکر صدیق چل پڑے اور وہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. مسلمان یہ جا رہے ہیں, ان کو خدا بھی دیکھ رہا ہے, مصطفیٰ کو وہ شان اور مقام دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کی بندی بھی دیکھ رہی ہے, سبحان اللہ. وہ تو خدا دیکھ رہا ہے, اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں, یہ مصطفیٰ جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرا یار جا رہا ہے, میرا محبوب جا رہا ہے, سبحان اللہ, یار بھی ساتھ جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلمان اب وہ اللہ کی بندی دیکھتے ہی رہ گئی. شام کو اس کا خامد آیا اور وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا آج ایسے لگتا ہے وہ گھر میں آیا تھا, کوئی ایسے لگتا ہے وہ گھر میں آیا تھا. تو مسلمان بیوی عرض کرنے لگی ہاں اتنے خوبصورت مہمان آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. سبحان اللہ. ان کے چہرے سے نور برس رہا تھا, نور. پر میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکی. تو وہ بکری دیکھ کے حیران رہ گیا, اندر دودھ دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا نام کیا تھا ان کا؟ کہنے لگی اب میں اپنے خامد کو
نام نہ بتاؤں تو کیا کروں، پاس سے ہی اس نے عرض کر دیا اس کا نام مبارک تھا۔ سبحان اللہ خدا کی قسم جہاں سے بھی آقا گزرے فضل کرتے جائیں۔ سبحان اللہ اب مسلمان مدینے پاک کی سرزمین جہاں مصطفیٰ نے قدم رکھے، پورا مدینہ مصطفیٰ کی آمد کے لیے باہر آ گیا۔ ہر کوئی اللہ کے حبیب کی زیارت کر رہا ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کے لیے باہر آیا۔ سبحان اللہ اور یہاں پر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی چھتوں پہ مسلمان چھوٹی چھوٹی سوٹیوں کے اوپر مسلمان جھنڈے بنا کے مصطفیٰ کی آمد کے انتظار کر رہے ہیں۔ مدینے والوں نے اپنا تن من مصطفیٰ کے لیے پیش کیا، ہر چیز مصطفیٰ کے لیے پیش کی، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے حبیب ہمارے گھر آئیں، سبحان اللہ اللہ کے حبیب ہمارے گھر آئیں۔ تو مسلمان اب مصطفیٰ کی آمد کے لیے گلیاں سج گئی، بازار سج گئے، اور اوپر کائنات کا مالک بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ یہ مدینہ ہے، یہ کیسا چہرہ ہے، یہ کیسا چہرہ ہے جس چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب مصطفیٰ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان یہ کیسا چہرہ ہے سبحان اللہ، جو اللہ کے محبوب کا ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ ہے، سبحان اللہ، اور پورا مدینہ اس چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ سبحان ہر اللہ، کوئی اس پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مدینہ ہے جہاں مصطفیٰ کی آمد ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساتھ کون ہے؟ یہ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسلمان پورا مدینہ مصطفیٰ کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اس چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ کیسا چہرہ ہے، مدینے کی سرزمین میں ایسا چہرہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا۔ یہ کیسا چہرہ ہے جو مصطفیٰ کا ہے، یہ دوسرا چہرہ کیسا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو میں کہوں گا دیدار ذات پاک ہے، چہرہ حضور کا، دیدار ذات پاک ہے، چہرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں مدینہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں مدینہ حضور کا، پھولوں کو مل گیا پسینہ حضور کا، پھولوں کو مل گیا پسینہ حضور کا۔ اب پورا مدینہ مسلمان دو چہروں کی زیارت کر رہا ہے، ایک چہرہ مصطفیٰ کا ہے، ایک چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اب چہرے کو دیکھا جا رہا ہے اور مدینہ ناز کر رہا ہے، جلوہ کر رہا ہے۔ مسلمان وہ ہوائیں، وہ فضائیں وہ آقا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاک اور پاکیزہ ان چہروں کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ روشن چہرے
مدینے کی اب سرزمین میں ہے، وہ فضا، وہ ہوا، وہ اللہ کے بندے اور بندیاں، وہ بچے سب ناز کر رہے ہیں ایسا چہرہ۔ اب اللہ کے حبیب وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ نے حکم فرما دیا محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک چلے جائیں۔ تو انہوں نے مصطفیٰ کی پہچان کی۔ اب یہ غلام اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے، تنہا، نہ مکے کی سرزمین میں چھوڑا، نہ مدینے میں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمان جو کافر بے ایمان تھے، انہوں نے اب مسلمان پیغام بھیجنے شروع کر دیے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ تو مسلمان ایک مقام طے ہو گیا، حدیبیہ کا مقام۔ وہاں پر مسلمان اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے جو بھی بات ہوگی وہ طے ہوگی۔ یہ مکے کے سردار بے ایمان صلح حدیبیہ میں آ کے وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات ہو وہ طے ہو۔ تو وہاں پر میرے آقا نے جگہ بتا دی۔ اب کافروں کو پتا چل گیا کہ اس جگہ پہ جا کے بات ہوگی، تو انہوں نے اپنا سفیر تیار کیا۔ اب ادھر اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے مسلمان وہاں پہنچے، تو ہر غلام مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیا، مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیا۔ مسلمان اب اللہ کے حبیب اور غلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو انہوں نے سفیر بھیجا وہ آیا اور آ کے دیکھ رہا ہے کہ جتنے بھی غلام ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر غلام آقا کا لب اپنے جسم پہ مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر کوئی قدموں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ آیا اور آ کے کہنے لگا، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب ہو، میں مکے والوں کا پیغام لے کے آیا ہوں، وہ جنگ چاہتے ہیں، تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسا وہ چاہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ تو مسلمان آگے ہو کے وہ کہنے لگا، ایسے کر کے داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا اور کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کمزور سے غلام جب جنگ کی پٹھی گرم ہوگی، تلواریں نکلیں گی، تیر نکلیں گے، تو تیرے یہ کمزور غلام بھاگ جائیں گے۔ تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ایسے ہاتھ پیچھے کیا اور آپ فرمانے لگے، تو پلید ہے، تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، کافروں کا پیغام لے کے آنے والے، پلید ہاتھ پیچھے کر۔ یہ میرے آقا کی داڑھی عرش سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی داڑھی عرش سے بھی پاک ہے، ہاتھ پلید پیچھے کر۔ جاؤ، جا کے ان کو پیغام دے دو کہ آ جاؤ، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ جانوں کے سودے کیے ہوئے ہیں، تن من اللہ کے حبیب پہ قربان، ہم خود بھی قربان ہو جائیں گے، بچے بھی قربان کر دیں گے، ہم خود بھی قربان ہو جائیں گے، بچے بھی قربان کر دیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسلمان تن من
مصطفیٰ پہ قربان کر دیں گے. جاؤ مکے والوں کافروں کو جا کے یہ پیغام دے دو کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں. جاؤ ہم تن من مصطفیٰ پہ قربان کر دیں گے, اپنا جان مال ہر چیز, اپنے بچے قربان کر دیں گے جب جی چاہے آ جائیں. سبحان اللہ. تو مسلمان یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. کہ کوئی پلیت ہاتھ مصطفیٰ کی طرف اٹھے تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, کوئی مصطفیٰ پہ ارادہ کرے تو اس کا ارادہ ختم کر دیتے ہیں. ہر راستے پہ کھڑے ہو کے تن من مصطفیٰ پہ قربان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کافر کسی بے ایمان کے گندے ارادے کو ناکام کر دیتے ہیں. ایسے شیر, ایسی شان, ایسا مقام پانے والے ڈٹ جاتے ہیں مصطفیٰ کے لیے, ڈٹ جاتے ہیں مصطفیٰ کے لیے, تن من قربان کر دیتے ہیں اپنے آقا پر. سبحان اللہ. سبحان مت اللہ. خیال کرو, جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ. اب مسلمان وہ گیا, وہ جا کے کہنے لگا جو میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں دیکھا. میں نے بڑے بادشاہ دیکھے, آج تک کسی ریاست کو وہ لب اپنے جسموں پہ مالتے نہیں دیکھا, قدموں پہ بیٹھ کے نہیں دیکھا. بابا سبحان اللہ. تو مسلمان مکے والے سردار کافر کہنے لگے یہاں ہماری تعریف کرتا تھا, ہمارے جوانوں کی تعریف کرتا تھا, اب اس کی تعریف کر رہا ہے. اس کا تعریف اللہ نے اس کی شان اللہ نے اس کی مکمل فرمائی, اعلیٰ شان اس کی بنائی, اعلیٰ اس کو غلام دیے اور غلام مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تو آج تک نہیں دیکھے. ان سے جنگ نہ کرنا, سبحان اللہ. وہ تمہیں چیر کے رکھ دیں گے, وہ تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں گے. سبحان اللہ. آسان لفظان لکم آتے تھے کر دیں گے. تو سبحان اللہ. اس طرف مت دیکھنا مسلمان. اب جنگ احد کا وقت آیا تو میرا ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اس جنگ میں حصہ ڈالنا چاہے, نام لکھوانا چاہے تو لکھواؤ, جو حصہ ڈالنا چاہے حصہ ڈال لو. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا, نام لکھوایا اور مسلمان جو گھر میں تھا سب کچھ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا. سبحان اللہ. یہاں تک خدا کی قسم کپڑے جو تھے وہ بھی اتارے اور بوری کا لباس پہن لیا. سبحان اللہ. بوری کا لباس پہن لیا, بوری کا, اور ایک جو کیل اور سوئی بھی تھی وہ بھی ساتھ لے آئے. اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب پہنچے تو تن من تو پہلے ہی قربان تھا. سبحان اللہ. اب جو کچھ تھا وہ بھی مصطفیٰ کی نظر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, محبوب آج میرے ابو بکر کو, میرے صدیق کو یہ تو پوچھ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے جب یہ فرمایا میرے اللہ کی طرف سے سلام بھی آیا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ میں یہ بھی اس کائنات کا مالک فرما رہا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, عرض کیا اے کائنات کے مالک ہم تو تیرے ہیں, ہم تیرے محبوب کے بھی ہیں. اے اللہ کے حبیب جو میرے گھر میں تھا میں تو سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کے لیے سبحان اللہ. اپنا فخر سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن گھر میں میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر میں میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ. گھر میں اس کا اللہ ہے اور رسول ہے. سبحان اللہ. گھر میں میرا اللہ ہے اور میرے آقا ہے. سبحان اللہ. تو مسلمان اب جب جسم دیکھا تو وہ بوری کا لباس, خدا کی قسم میرے آقا حیران رہ گئے, جو تان کے کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے. تو مسلمان اللہ کی ذات نے فرمایا محبوب اوپر بھی دیکھ, جتنے بھی ملائکہ سب
सुभान अल्लाह बोरी का लिबास पहने हुए हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, कायनात के मालिक, अगर इस लिबास पे तू राजी तो सारी जिंदगी ऐसा ही लिबास पहन लूंगा मैं, अगर तू राजी है तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर तू राजी है तो मैं इस पे भी राजी हूँ, सुभान अल्लाह मैं इस पे भी राजी हूँ। तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है मैं तुम पे राजी हो गया। सुभान अल्लाह तो मुसलमान एक दफा हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली शेर खुदा और मुसलमान हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग में थे। तो अब क्या देखा कि जंग से उमर पाक आ रहे हैं मदीना पाक को। क्या देखा कि आगे एक मदीने के बाहर एक बच्ची खड़ी है। उसने उमर पाक को पूछा, मेरे वालिद साहब नहीं आए, मेरे वालिद साहब नहीं आए। तो आपने फरमाया, जवाब है ये, मुसलमान जवाब है कि पीछे उस्मान आ रहे हैं। वो बच्ची ने उस्मान को, हजरत उस्मान को पूछा तो वो फरमाने लगे, मुसलमान देखो पीछे अली आ रहे हैं। अली पाक से पूछा गया तो अली पाक फरमाने लगे, पीछे अबू बकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो बच्ची ने हजरत अबू बकर सदीक की बारगाह में अर्ज किया, अबू बकर जी मेरे वालिद साहब नहीं आए। तो हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि वो आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हालांकि उस बच्ची के वालिद साहब शहीद हो चुके थे, उनकी रूह अल्लाह की बारगाह में पेश की जा रही थी। तो जब हजरत अबू बकर सदीक ने यह फरमाया कि तेरे वालिद साहब पीछे आ रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दे दिया इसकी रूह को वापस ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ कायनात के मालिक, तूने आज तक अपना फैसला नहीं बदला, आज क्यों? अल्लाह की ज़ात फरमाती है ये कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, और यहां मेरा कानून यही कहता है कि जो मेरे सदीक ने फरमा दिया, जो मेरे सदीक ने अपनी पाक और पकीदा ज़बान से बात निकाल दी, अब बस सुभान मेरा सदीक कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा। जिंदगी फजूल है, नारा तहकीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। मेरा आका इरशाद फरमाया, अबू बकर ये ले जो मेरी अंगूठी, यहाँ पर मेरे अल्लाह का नाम लिखवा के लाओ। मुसलमान अब अंगूठी ली तो मुसलमान अब जो लिखाई करने वाला है उसके पास पहुंचे तो आप फरमाने लगे, इस अंगूठी को पकड़ के कि आज तक इस कायनात के मालिक ने जहां अपनी शान बयान की है वहां अपने महबूब की शान बयान की है। सुभान अल्लाह। किसी जगह पर भी तन्हा नहीं छोड़ा। तो मैं कैसे आज सिर्फ अल्लाह का ही नाम लिखवाऊं? क्यों? जहां अल्लाह है वहां महबूब है, सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह है वहां उसका हबीब है। सुभान अल्लाह। तो मुसलमान अब वहां पर आप फरमाने लगे, लिख, यहां अल्लाह लिख, आगे मोहम्मद लिख। सुभान अल्लाह। मुसलमान अब इस कायनात का मालिक देख रहा है कि यहां पर सदी की ड्यूटी ये लगी है, अल्लाह लिखवा। तो अब
اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور ملائکہ کو بلا رہی ہے. مسلمان وہ دیکھو میرا صدیق مصطفیٰ کے حکم پر میرا نام رکھوانے کے لیے انگوٹھی پہ آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو وہاں حکم میرے نام کا ہے پر ساتھ سبحان اللہ. اپنے آقا کا بھی نام لکھوا رہا ہے, میرے محبوب کا نام بھی لکھوا رہا ہے. سبحان اللہ. تو مسلمان اب ساتھ ہی حکم آ گیا کہ جہاں اللہ ہے, یہاں محمد ہے, صلی اللہ وہاں صدیق بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ مسلمان سبحان اللہ. اب آقا کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کی, میرا آقا نے پڑھا تو میرا آقا ارشاد فرمایا صدیق یہ بتا, میں نے اللہ کا نام تجھے حکم دیا تھا, میں نے یہ فرمایا تھا اللہ کا نام لکھوا, اور تو نے ساتھ میرا بھی اور ساتھ اپنا بھی. تو حیران رہ گئے, اللہ کے حبیب یہ سچ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا پر میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جلدی جا اور جا کے مصطفیٰ کے در پہ یہ پیغام دے کہ اے محبوب آپ نے تو ہمارا نام لکھوایا, ابو بکر نے آپ کا لکھوایا, اور ہم نے ابو بکر کا آپ لکھوایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, آپ نے تو نام نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدر, علی. نعرہ غوثیہ, سید مرشد, یا نبی یا نبی. سید مرشد, یا نبی یا نبی. غلام ہیں غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. نعرہ حیدر, یا علی. پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر آپ نے تو ہمارا نام لکھوایا, ابو بکر نے آپ کا نام لکھوایا, اور ابو بکر کا نام ہم نے لکھوایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نام اللہ ہم آپ سے جدا ہیں, ابو بکر آپ سے جدا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو مسلمان اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساج ہونے لگی. اب وہ جو پنڈلیاں تھی وہ بھی کام نہیں کر رہی اللہ کے حبیب کی. تو مسلمان میرے آقا نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا صدیق کہاں ہے, میرے صدیق کو بلاؤ. اب مسلمان آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے, آپ نے کیا فرمانا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے صدیق کو بلاؤ, آج میں اپنے مسئلے پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ اور صدیق کی سبحان صداقت پہ اللہ مور لگانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. صدیق کو بلاؤ, میرے صدیق کو بلاؤ, سبحان اللہ. آج میں مسئلے پہ کھڑا کر کے صدیق کو اپنی اس کی صداقت پہ مور لگانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کی صداقت پہ مور لگا دینا چاہتا ہوں, دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے صدیق کی شان یہ ہے. سبحان اللہ اب سبحان مسلمان جب یہ سنا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے بابے کا دل بڑا نرم ہے, آپ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کے مسئلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میرا ارشاد فرمایا میں اپنی ہی زندگی میں اس کو مسئلے پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں, سبحان اس کی اللہ. صداقت پہ مور لگانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مسلمان آپ کے پاس حضرت عباس تھے, حضرت علی شیر خدا بھی تھے. تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا گیا اور میرا کل حکم فرمایا صدیق جا
میرے مسئلے پہ کھڑا ہو جا، سبحان اللہ صدیق جا میرے مسئلے پہ کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ایسی محبت تھی، ایسی عقیدت تھی کہ انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ جنہوں نے وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھ کے اپنی زندگی بنائی ہو، سواری ہو، ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں پہ ناز کیا ہو، اس پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ کر ناز کیا ہو، سبحان اللہ۔ اس پاک اور پاکیزہ بولی پہ ناز کیا ہو، سبحان اللہ۔ جنہوں تن من اپنا قربان کیا ہو، انکار نہیں ہو سکتا۔ شک بے شک۔ مسلمان گئے اور جا کے اب مسئلے پہ مسلمان کھڑے ہوئے تو یاد رکھو میری بات، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جتنی بھی غلاموں کے گھر تھے سب نے کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھولی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک وقت وہ آیا، میرا آقا ارشاد فرمایا تمام کی کھڑکیاں بند، پر ایک کھڑکی کھلے گی جو میرے ابو بکر کی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کھڑکی کو کھول دو، وہ کھلی رہے، باقی سب بند کر لو۔ سبحان اللہ۔ میرے ابو بکر کی کھلی رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کھڑکی جو میرے آقا کی تھی یہ مسجد نبوی کو کھلی ہوئی تھی، سبحان اللہ اور ایسے کر کے میرے آقا ارشاد فرمایا عباس، علی، رضوان اللہ علیہ۔ دیکھو میرا صدیق مسئلے پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، سبحان اللہ میرا صدیق مسئلے پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان انہیں عرض کیا یا رسول اللہ مسئلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، سبحان اللہ مسئلے پہ کیوں کھڑا کرنا تھا؟ میرے آقا دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے صدیق کے ساتھ کون ہے جو وفا نبھاتا ہے، کون ہے جو میرے صدیق پہ لبیک کہتا ہے، کون ہے جو میرے صدیق کی شان اور مقام کو جانتا ہے، کون ہے جو میرے صدیق کو وہ شان اور مقام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مسلمان میرے آقا دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے پہ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ سب غلام حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے سبحان اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر جلدی سے میرے آقا اپنے بستر سے اٹھے، پنڈریاں مسجد نبوی میں مسلمان کسیوتے ہوئے، نمازیوں کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رازدار تھے، مصطفیٰ کے رازدار تھے، پتہ چل گیا اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں۔ مسلمان نماز چھوڑ دی، نمازیوں نے پیچھے دیکھا تو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر مسئلے پہ کھڑا رہے، ابو بکر مسئلے پہ کھڑا رہے، ابو بکر مسئلے پہ کھڑا رہے۔ سبحان اللہ نہ نماز ٹوٹی ابو بکر کی، نہ نماز ٹوٹی نمازیوں کی۔ سبحان میرے آقا نے اللہ۔ ارشاد فرمایا جہاں سے چھوڑی وہاں سے شروع کر۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ بات یاد رکھو، یہ شان اور مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی نعرہ زندگی تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم نعرہ تحقیق، اچاریہ سید مرشدی، یا نبی یا نبی سید مرشدی، یا نبی یا نبی غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ زندگی فضول ہے، نعرہ حیدری، یا علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان صدیق کی صداقت پہ مور لگائی اور دنیا والوں کو بتا دیا سنو آج میں صدیق کی صداقت پہ مور لگا کے بتا دینا چاہتا ہوں، سبحان تو اللہ۔ میرا صدیق کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور جتنی دیر تک یہ کائنات رہے گی میرا صدیق
زندہ رہے گا، سبحان میرا صدیق اللہ، سبحان سچا رہے اللہ، گا، سبحان میرا صدیق سچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شان اور مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے دی۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمان میرے آقا کی اس حد تک طبیعت نساج ہوئی کہ مسلمان آپ گھر رہے اور آپ نے حضرت علی شیر خدا کو فرمایا جلدی سے جاؤ 7 کنویں کو پانی لے کے آؤ۔ پانی آیا، میرے آقا نے غسل فرمایا اور مسلمان اتنا تیز بخار تھا تو گھر میں کیا دیکھا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی تیز بخار تھا تو مسلمان اب غسل کیا اور میرے آقا مسجد میں تشریف لے کے گئے اور میرا آقا نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول اللہ کا حبیب ہوں، آج جو چاہتے ہو وہ مجھ سے مانگ لو، اگر میں نے کس کا قرض دینا ہے، کس کا حق میرے پاس ہے، کوئی امانت ہے تو آج لے لو مجھ سے۔ مسلمان میرے آقا ارشاد فرمایا میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں بھی وصال پاؤں گا، میری بھی روح پرواز ہوگی۔ خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ہاتھ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب یہ پیغام سنا تو مسلمان سنبھالنا مشکل تھا۔ اب مسلمان میرے آقا ارشاد فرمایا میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں بھی وصال پاؤں گا، میری بھی روح پرواز ہوگی، میں بھی پردے میں جاؤں گا اور میں تمہارے درمیان 2 رشتے چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ تو ہر غلام حیران ہے، یہاں حضرت ابو بکر صدیق اس بات پہ حیران ہے کہ میں کیا کروں گا، اگر مجھے آقا نظر نہ آئے تو میں کیا کروں گا، میں تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اب حکم خدا کا ہے، وہ بھی اعلیٰ، اس کی شان اعلیٰ، یہ بھی اعلیٰ، اس کی شان اعلیٰ، اور حکم مصطفیٰ کے طرف پہ آ گیا۔ اب مسلمان غلاموں کے لیے اتنا بڑا امتحان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا بڑا امتحان، اب سن کے آنکھوں میں آنسو ہیں، تمام غلام رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیسا حکم ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرمایا ابو بکر یہ میرے اللہ کا حکم آ گیا۔ مسلمان اب میرے آقا ارشاد فرمایا میں 2 رشتے تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک رشتہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ایک رشتہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ ان رشتوں کے ساتھ جڑ جانا، ان رشتوں کے ساتھ جڑ جانا، اور کوئی بھی امتی میرے وصال کے بعد میرے روزے پہ آئے، میری قبر پہ آئے، وہ مت خیال کرے کہ وہ روزہ دیکھ کے، جالیاں دیکھ کے، امامہ دیکھ کے جا رہا ہے، نہیں، وہ زندہ رسول اور زندہ نبی کو مل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق کا سنبھالنا مشکل تھا، جس کو دیکھ کے مسلمان دن اوپن ہوتا ہو، جس کو دیکھ کے رات ہر وقت وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ آنکھوں کے سامنے، اس کے بغیر کیسے رہنا ناممکن تھا۔ مسلمان اب میرے آقا نے تمام کو وقفے وقفے سے بتا دیا کہ بس اب حکم آ گیا، میرے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی، میرا جسم ساکر ہو جائے گا۔ مسلمان اب وہ وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو تمام غلام مصطفیٰ کے در پہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے در پر ہیں۔ تو مسلمان اچانک کسی نے یہ کہا کہ آقا کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ مسلمان جلدی سے عمر پاک آئے
اور تلوار نکال لی. خبردار کسی کی زبان سے میں یہ سنوں کہ میرے آقا کی روح پرواز ہو گئی ہے. اتنی بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئے اور آقا کی پاک اور پاکیزہ رخ سے ایسے کپڑا ہٹایا تو روح پرواز ہو چکی تھی. مسلمان جو حال حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، جو غلاموں کا تھا، مجھ سے مت پوچھو. عرشی بھی رو رہے ہیں، فرشی بھی رو رہے ہیں. عرشی بھی رو رہے، فرشی بھی رو رہے ہیں. عرشی بھی رو رہے، فرشی بھی رو رہے ہیں. سبحان اللہ. مسلمان نزدیک پہاڑ، ہر غلام، ہر کوئی رو رہا ہے. مدینے میں ایسے کہرام سا مچ گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پورا مدینہ، مدینے کی گلیاں آنسوؤں سے بھر گئی. خدا کی قسم، یہ کون ہے جس کی آج جسم سے روح پرواز ہو گئی؟ اللہ اکبر. جس پہ خدا بھی ناز کرے، جس پہ اس کے ملائکہ بھی ناز کرے. سبحان اللہ. ہر دیکھنے والا غلام جس پہ ناز کرے، ہر امتی جس پہ ناز کرے. یہ وہ مصطفیٰ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے آنسو بہا رہے ہیں، سبحان اللہ. قدموں میں گر کے آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کے رسول، آپ کے بغیر میں کیا کروں گا؟ آپ کے بغیر میری زندگی کیا ہے؟ مسلمان سنبھالنا مشکل تھا. ایک وقت وہ تھا کہ آسمان پہ خوشیاں تھی، زمین پہ انتظار تھا. آسمان پہ خوشیاں تھی جب میرے آقا کی آمد تھی، زمین پہ انتظار تھا. اور مسلمان ادھر خوشیاں منائی جا رہی تھی، ادھر انتظار تھا. آج آسمان پہ بھی غم ہے، زمین پہ بھی غم ہے. مسلمان عرشی فرش پہ آ گئے، غلام رو رہے ہیں، اپنے ساتھ دواروں کے ساتھ مار رہے ہیں. مسلمان کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے آقا پردے میں چلے جائیں، ہمارے آقا کی روح پرواز ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے آپ کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مجھے صدیق کہہ کے پکارتے، آپ مجھے صدیق کہہ کے پکارتے. یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا ابوبکر ہے. یا رسول اللہ، یہ بتائے کون ہے جو مجھے پکارے گا؟ ابوبکر میرے صدیق. آپ مجھے صدیق کہہ کے پکارتے، مجھے ابوبکر کہہ کے پکارتے. کون ہے جو مجھے آواز دے گا؟ کس کا چہرہ دیکھوں گا آج میں؟ آپ نے مجھے وہ اجالا دکھایا، وہ روشنی مجھے خدا سے ملا دیا. میں تو وہ تھا جو نافرمانوں میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا، مجھے خدا سے ملا دیا، میری زندگی کو بنا دیا، سنوار دیا. اللہ کے حبیب، کون مجھے آواز دے گا؟ صدیق ادھر آؤ. کون مجھے آواز دے گا؟ صدیق ادھر آؤ. میرے کانوں میں آواز کہاں سے پڑے گی؟ وہ آواز میں کہاں سے سنوں گا؟ ایسی بولی، اتنی میٹھی بولی. اللہ کے حبیب صدیق وہ بولی کہاں سے سنے گا؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا تن من آپ پہ قربان. میں آپ کے بغیر رہوں گا کیسے؟ میں کیسے گزاروں گا آپ کے بغیر یہ زندگی؟ مسلمان اب ان کے لیے سنبھالنا مشکل تھا. تو دیکھا کہ باہر شور پڑ گیا ہے، ہر کوئی شور کر رہا ہے.
اور گونج پڑ گئی، مسلمان کے آقا کا وصال ہو گیا۔ ادھر عمر پاک تلوار نکالی ہوئی ہے، ادھر آنسو بہائے جا رہے ہیں، وہ عرشی فرش پہ آ کے رو رہے ہیں، ادھر فرشی رو رہے ہیں۔ اس کائنات کا مالک جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رحیم اور کریم ہے، وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمان وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ مدینے کی وہ فضائیں، وہ ہوائیں جو مصطفیٰ کا دیدار کرتی تھی، اب کہاں سے اللہ کے حبیب نظر آئیں گے؟ اب وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ کہاں سے دیکھنے کو ملے گا؟ کون ہے جو مصطفیٰ کا دیدار کرے؟ اب تو ہر غلام رو رہا ہے، ہر غلام آنسو بہا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک سکنٹ بھی آقا کے بغیر گزرے، وہ چہرہ ہم سے چھپ جائے۔ ہم مسلمان باہر شور پڑ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور دیکھا کہ تمام غلام کھڑے ہیں آقا کے دروازے کے باہر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، غلاموں سنو، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے آقا کا وصال ہو گیا ہے، جسم سے روح نکل گئی ہے، تو کیا الٹے پاؤں واپس مڑ جاؤ گے؟ نہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ ان کا ہمارے درمیان رہنا بھی ٹھیک تھا، ان کا پردے میں جانا بھی ٹھیک تھا۔ تو یاد رکھو، کہیں الٹے پاؤں واپس نہ مڑ جانا۔ ہمارے آقا موجود ہیں، ہمارے آقا کی آل موجود ہے۔ وہ قادیہ من اللہ نور کتاب مبین جو مصطفیٰ کے سینے انور پہ آئی، وہ موجود ہے، ان کی اہل بیت موجود ہے، ہمارے آقا موجود ہیں۔ کہیں الٹے پاؤں واپس نہ مڑ جانا۔ مسلمان یہ پیغام دیا، اور یاد رکھو ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا۔ جو میرے پاس الفاظ نہیں، وہ زبان نہیں، وہ دل نہیں میرے پاس، ان کی تو دنیا اجڑ گئی، ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اب مسلمان عرش پہ بھی غم ہے، فرش پہ بھی غم ہے، مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی، مصطفیٰ کے لیے مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی۔ یہاں اللہ کے حبیب قدم دیتے، وہ زمین وہ سونی ہو گئی۔ وہ محجر جہاں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، دعائیں کرتے، غلام بیٹھتے، سونی ہو گئی۔ اب مصطفیٰ کس کو نظر آئیں گے؟ اب کون ہے جو اللہ کے حبیب کو دیکھے؟ کون ہے جو مصطفیٰ کی زیارت کرے؟ جہاں بھی کو دیکھے ہر چیز میں سناٹا، ہر چیز میں سناٹا، ہر کوئی چپ ہے، ہر کوئی غم میں ہے۔ اور مسلمان ہر غلام آ رہا ہے، ہر غلام آ رہی ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے جا رہی ہے، ملائکہ آ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی غلام درود پڑھ رہا ہے، دور دور سے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے آ رہے ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا نے میرے آقا کو مسلمان غسل دیا۔ ادھر علی پاک، ادھر حسن پاک، حسین پاک ہے، مسلمان ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر غلام رو رہا ہے، ہر غلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، سب اسی غم میں شریک ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے مصطفیٰ کو غسل دیا، اور اللہ کی ذات فرماتی ہے، یہ بات یاد رکھو، جو غسل علی نے دیا قیامت کا روز ہوگا،
اسی غسل میں مصطفیٰ اٹھیں گے، سبحان اللہ دوبارہ غسل نہیں کریں گے۔ دنیا کا کوئی خطیب، کوئی رائٹر، کوئی کتاب یہ نہیں بتا سکتی کہ مصطفیٰ قبر سے اٹھیں گے دوبارہ وضو کریں گے، نہ، جو علی پاک نے وضو کروایا وہی وضو سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ اب مسلمان آقا کو قبر پہ اتارا گیا تو حضرت علی شیر خدا نے کان لگایا تو میرے آقا امت امت کہہ کے پکار رہے تھے۔ مسلمان یہ کون ہے جو دنیا میں غمخوار، یہ کون ہے جو قبر میں بھی غمخوار ہے؟ یہ قبر میں بھی اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ قبر میں بھی اپنی امت کو مانگ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ مسلمان اب ہر کوئی اسی غم میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا حال یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تو آقا کو پکارتے، مدینے کی گلیوں میں پھرتے تو آقا کو پکارتے، مدینے کی گلیوں میں پھرتے تو آقا کو پکارتے۔ کہاں آقا نظر آئے؟ مسجد نبوی میں جاتے تو آقا کو دیکھتے، نہ ان گلیوں میں دل لگ رہا ہے مسلمان، نہ اس بازار میں دل لگ رہا ہے، کہاں آقا کو دیکھیں؟ مسلمان مسجد میں آتے تو مسلمان دل نہیں لگ رہا، اب ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا۔ اب مسلمان ان کو وہ شان، وہ مقام دیا۔ پہلے حسابی ہیں یہ، پہلے کلمہ پڑھنے والے، اور اب مسلمان ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا۔ اب دل نہیں لگ رہا۔ ادھر نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو مسلمان اس راستے پہ چلے جاتے جہاں سے آقا آتے، شام کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلمان جو غلام تھے، نمازی تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا جوتا تو یہاں پر ہے، آپ کہاں گئے ہیں؟ تو مسلمان دیکھتے ہیں تو شام کی طرف دیکھتے ہیں، آقا آ جائے نا، آقا آ جائے نا، آقا آ جائے نا، اور مسلمان دعائیں کرتے ہیں تو غلام آپ کو سمجھاتے ہیں آقا تو اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، آقا تو اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہیں۔ تو مسلمان آپ فرماتے ہیں دنیا ڈاڈی اسی ہمارے ڈر دے اف نہیں کر دے، دنیا ڈاڈی اسی ہمارے ڈر دے اف نہیں کر دے، تر جان محبوب جنان دے او چوندے نہ مر دے، تر جان محبوب جنان دے او چوندے نہ مر دے، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی دنیا ڈاڈی اسی ہمارے ڈر دے اف نہیں کر دے، تر جان محبوب جنان دے او جیوندے نہ مر دے، تر جان محبوب جنان دے او جیوندے نہ مر دے۔ اب ہر کوئی سمجھا رہا ہے
امیر المومنین آقا تو اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ یہاں انتظار کر رہے ہیں. اور مسلمان گھر آتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں آپ نے سارا دن کہاں گزارا؟ تو آپ فرماتے ہیں بس اپنے آقا کی انتظار میں تھا، اپنے آقا کے انتظار میں میں اس راستے میں بیٹھا ہوا تھا. اور مسلمان اب بچھوڑا برداشت نہیں، مسلمان بچھوڑا برداشت نہیں. اور یہاں تک کہ جہاں جہاں آقا قدم دیتے، جن جن راہوں میں آقا گزرتے، خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق ان راہوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں. جہاں آقا تشریف فرماتے اس جگہ کو دیکھتے ہیں. اور ہر طرف مسلمان صرف آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو مسلمان اب دل نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا آقا کے بغیر. دل کیسے لگے؟ تو مسلمان ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی بارگاہ میں اور آقا کو پکارتے ہیں. خدا کے واسطے آ جا، خدا کے واسطے آ جا. سبحان اللہ. مسلمان پکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے خدا کے واسطے آ جا. مر رہا ہے تیرا عاشق اقوار آ جا، خدا کے واسطے آ جا. مر رہا ہے تیرا عاشق اقوار آ جا. مسلمان اب مشکل ہو گیا جینا. ادھر شان اتنی کہ ہر کوئی آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکار رہا ہے. یتیموں پہ، غریبوں پہ مسلمان آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں. وہ جو بیوہ مائیں تھی ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے دے رہے ہیں. مسلمان مدینے کی وہی گلیاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا دل نہیں لگ رہا. دل لگانا مشکل ہو گیا. بس اب وقت گزرنے لگا اور مسلمان طبیعت اتنی ناساز ہوئی، اتنی کہ آپ سانس لیتے تو اندر سے مسلمان ہجر کی مسلمان وہ آوازیں نکلتی، وہ چھوڑے کی آوازیں نکلتی. خدا کی قسم یہ محبت تھی، یہ پیار تھا سبحان اللہ. کہ آقا کے بعد 2 سال اور 4 ماہ صرف حضرت ابوبکر صدیق نے گزارے. دیکھو میرے آقا کی بھی عمر کتنی ہے، 63 سال. ادھر بھی 63 سال ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے تھے، اے کائنات کے مالک بس اتنی دینا جتنی تیرے محبوب کی ہے. اس سے زیادہ میں نے کیا کرنی ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، بس اتنی جتنی تیرے محبوب کی ہے. تو مسلمان بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کے پاس ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہیں. تو مسلمان آپ فرمانے لگے میرے علی کو بلاؤ، میرے عمر کو بلاؤ. تو حضرت علی شیر خدا ہے، آپ نے ایسے کر کے ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ ساتھ رکھا اور مسلمان ایسے سینے پہ رکھ لیا. اور آپ فرمانے لگے علی یہ جو ہاتھ ہیں تیرے، ان ہاتھوں سے تو نے اللہ کے حبیب کو غسل دیا، میرے آقا کو غسل دیا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. اور آپ فرمانے لگے مجھے نیا لباس نہ دینا، مجھے نئے کپڑے نہ دینا، یہی کپڑے میرے دو کے یہی مجھے پہنا دینا. نئے کپڑے کسی نئے کے لیے کام آ جائیں، کسی زندہ کے لیے کام آ جائیں گے. خدا کی قسم دیکھو کتنی شانے پانے والے
مجھے نیا لباس نہ دینا، یہی کپڑے دھو کے مجھے پہنا دینا۔ مسلمان اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے غسل دے کے آقا کے روزے پہ لے جانا، اگر آقا کے روزے کا دروازہ کھل جائے تو بس پھر مجھے وہاں دفنا دینا، اور جا کے میری عرض آقا کی بارگاہ میں رکھ دینا، اور میرا پیغام دینا، اے اللہ کے حبیب بچپن دا یار آیا جی، اے اللہ دے حبیب مکے دا یار آیا جی، اے اللہ دے حبیب گار دا یار آیا جی، اے اللہ دے حبیب مدینے دا یار آیا جی۔ سبحان اللہ۔ علی اگر دروازہ کھل گیا تو بس اندر سے گواہی ملی تو آقا کے قدموں پہ مجھے لٹا دینا، نہیں تو جنت البقیع میں بڑی جگہ ہے وہاں مجھے دفنا دینا۔ علی پاک رو رہے ہیں، مسلمان مدینے کی سرزمین میں ہر کوئی آنسو بہا رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، اتنا غم۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا آقا گئے ہیں، اب وہ بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے سمادنا مشکل تھا، مدینے کو شان ملی تو ان کے صدقے ملی، وہ مقام ملا تو ان کے صدقے ملا۔ مسلمان مدینہ تو یثرب تھا، یہ تو مصطفیٰ آئے تو مدینہ بن گیا، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، تو مدینہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے آقا گئے ہیں، اب 2 سال ہی گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی جا رہے ہیں، تو مسلمان یہاں پر مدینے میں وہ گلیاں سونی ہو گئی، ہر کوئی غم میں ہے، ہر کوئی آنسو بہا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے غم میں۔ تو مسلمان اب عاشق کا جنازہ اٹھایا گیا، کہ کون سا عاشق ہے جس کا جنازہ اٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں، خدا کی قسم یہ وہ عاشق ہے، اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، جو کبھی مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا آج مدینے کی گلیوں میں گونج رہا ہے۔ اب ادھر اللہ کے حبیب انتظار میں ہیں، خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عائشہ بیٹی رات کو میرے آقا خواب میں آئے تھے اور مجھے فرما رہے تھے، ابو بکر تیرا ملنے کو دل نہیں کرتا، آجا میں تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں، تیرا ملنے کو دل نہیں چاہتا مجھے، وہ چھوڑا اب مجھ سے سیا نہیں جا رہا، آجا اب تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا، آجا۔ عائشہ بیٹی رات کو میرے آقا میرے خواب میں آئے تھے، اب بس مشورہ ختم، دوری ختم۔ مسلمان یہ جنازہ کس عاشق کا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ خدا بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، پورا مدینہ مسلمان آنسو بہا رہا ہے، غم میں ہے، وہ گلیاں وہ بازار غم میں ہے، آسمان پر بھی غم ہے، زمین پر بھی غم ہے۔ یہ مدینے کو شان دینے والا، یہ اعلیٰ مقام دینے والا آج
مصطفیٰ کا غلام جس کا جنازہ مدینے میں گونج رہا ہے. اب مسلمان اس جنازے کو لے کے حضرت ابوبکر صدیق کے آقا کے دروازے پہ رکھا گیا اور حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب بچپن کا یار آیا ہے, سبحان اللہ, مکے کا یار آیا ہے, سبحان اللہ, گاہ کا یار آیا ہے, سبحان اللہ, اللہ کے حبیب مدینے والا یار آیا ہے, سبحان اللہ, صدیق آیا ہے, آپ کا غلام صدیق آیا ہے یا رسول اللہ, سبحان اللہ, خدا کی قسم دروازہ کھل گیا, اندر سے آواز آئی میرے غلام کو میری جولی میں ڈال دو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے غلام کو میری جولی میں ڈال دو, سبحان اللہ, میرے غلام کو میری جولی میں ڈال دو, سبحان اللہ, خدا کی قسم دروازہ کھلا, اندر سے آواز آئی اور حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمان آقا کے قدموں میں جگہ مل گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دنیا میں بھی ساتھ, قبر میں بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ, جنت میں بھی ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دنیا والوں سبحان اللہ, یہ وہ رشتہ ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ نبھایا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا حق ادا کر دیا, غلامی کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ, خدا بھی ناز کرے, مصطفیٰ بھی ناز کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایسی شان پانے والا آج پھر فتح پا گیا, سبحان اللہ, آج پھر بازی جیت گیا, پھر مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ لے گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دنیا والوں سنو, اگر ان کی محبت میں کمی ہوتی, ان کے عشق میں کمی ہوتی, ان کی عقیدت میں کمی ہوتی, ان کی وفا میں کمی ہوتی تو مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ نہ ملتی. یہ کل بھی سچے تھے, آج بھی سچے ہیں اور قیامت کے روز بھی سچے, سبحان, اور جنت میں بھی ہمیشہ لیے کٹھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے کٹھے. سبحان اللہ, جاؤ ان کی گواہی دو, ان کی شان اور مقام تو مانو دنیا والوں, جن پہ خدا بھی ناز کرے, مصطفیٰ بھی ناز کرے. سبحان اللہ, اور ایسی شان اور ایسا مقام پایا, خدا کی قسم کہ اللہ کے حبیب نے پھر اسی گود میں دوبارہ بلا لیا اور سینے سے لگا کے وہ شان اور مقام دے دیا. ایسی شان نہیں ملے گی, ایسا مقام نہیں ملے گا سبحان اللہ, جس نے ہر قدم مصطفیٰ کے لیے, ہر سانس مصطفیٰ کے لیے, دنیا کا مال مصطفیٰ کے لیے, تن من مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ, قربان کر دیا, سبحان اللہ, اپنے آپ کو مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیش کیا. سبحان اللہ, بے شک, دنیا سے کٹ گئے, دنیا سے کٹ گئے, دنیا سے کٹ گئے اور خدا کو پا لیا, مصطفیٰ کو پا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ان کی نافرمانی کرنے والوں سنو, یہ کل بھی خدا کے تھے, یہ آج بھی خدا کے ہیں, یہ کل بھی مصطفیٰ کے تھے, یہ آج بھی مصطفیٰ کے ہیں, اور قیامت کا روز ہوگا, اس وقت ان کو شان اور مقام ملے گا. سبحان اللہ, بے شک, مسلمان جنت میں بھی یہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے, سبحان اللہ, اور ان پہ خدا بھی ناز کرے گا, ان پہ اللہ کے حبیب بھی ناز کریں گے. ان کی شان اور مقام اس کائنات کے مالک نے اعلیٰ اور افضل بنا دیا, ان کو وہ شان اور مقام دے کے ان کو اونچا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مسلمان, دنیا والے کہتے ہیں کہ آقا حاضر و ناظر کیسے,
میں بتانا چاہتا ہوں کس نے دروازہ کھولا، کس نے آواز دی، وہ حاضر بھی اور ناظر بھی ہے۔ سبحان اللہ اس کائنات کا مالک فرما رہا ہے میرا حبیب حاضر اور ناظر ہے اپنی قبر انور میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان اس کی گواہی دینے والا اس کائنات کا مالک ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر اور رحیم اور کریم ہے، بے شک سبحان اللہ جو عرش کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان اڑنے والوں کا بھی خدا ہے، جو زمین پہ چلنے والے ڈسنے والوں کا بھی خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہے۔ سبحان اللہ بے شک تو اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا حبیب ہے اپنی قبر انور میں، اور جو جگہ میرے مصطفیٰ کی ہے، جس جگہ میں میرے مصطفیٰ ہے، وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت موت ختم، زندگی ہے۔ سبحان اللہ 70,000 ملائکہ صبح 70,000 شام درود پڑھتے ہیں۔ جاؤ اگر واقعہ پہ درود پڑھیں تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ادھر عمر پاک ہیں، جب ان پہ درود ہے تو ان پہ بھی درود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ان پہ درود ہے تو ان پہ بھی درود ہے، سبحان اللہ اگر ان پہ درود ہے ان پہ بھی درود ہے، سبحان اللہ اگر مصطفیٰ پہ درود و سلام ہے تو ان پہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو میری بات، جو شان جو مقام اللہ تعالی نے محبوب کو دیا، محبوب کے صدقے ان کو بھی ملا۔ سبحان اللہ تو میرے آقا حاضر بھی ناظر بھی ہیں اور ہے اپنی قبر انور میں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے مت خیال کرو، محبوب سے پردے میں ہے اور اپنی قبر انور میں حاضر بھی اور ناظر بھی ہے۔ سبحان اللہ بے شک جدھر مرضی تر جائے سرکار خبر رکھ دے، جدھر مرضی تر جائے سرکار خبر رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ یا علی جدھر مرضی تر جائے سرکار خبر رکھ دے، جدھر مرضی تر جائے سرکار خبر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دعا جہاں نات نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دعا جہاں نات نظر رکھ دے۔ میرے آقا حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں سبحان اللہ بے شک اور اپنی قبر انور میں ہیں۔ سبحان اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت، اس عقیدت، اس پیار کے صدقے ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے جو خدا کو پسند آ جائے اور جو مصطفیٰ کو پسند آ جائے، آمین جو اللہ کو پسند ہو اس حبیب کو پسند آ جائے۔ آمین